دنیا والوں سچ پوچھو تو اپنی لاچاری پہ بے ساختہ رویا پانی. آخری شعر میرا. اپنی لاچاری پہ بے ساختہ رویا پانی. غم میں شبیر کے خود بھی رہا پیاسا پانی. غم میں شبیر کے خود بھی رہا پیاسا پانی. آئیے اس کاروان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے اس خوبصورت سفر کو مزید حسین وادیوں میں لے جانے کے لیے گزارش کرتا ہوں شہر ٹیپو سلطان سے تشریف لانے والے مہذب و مہذب شاعر جناب سید فاضل اشرفی الجعفری سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز اور اپنی خوبصورت لہجے میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عشق و محبت کا نذرانہ گزارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین. بارگاہ رسالت والے رسالت میں بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سی نعت پاک اور علمیتی کلام پڑھ کے انشاءاللہ میں اپنی حاضری مکمل کروں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حکم والے ہیں راج والے سادے مزاج والے ہیں. تو مجھے تاج نہ دکھا خود میرے پیر تاج والے ہیں. خود میرے پیر تاج والے ہیں. آنکھوں میں نور تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. رہ کے باغوں میں بھی غیروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے غلام اسے میرا شہر یاد
کا تیری ذات سے حصار کیا، ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، خدا نے تجھ کو مشیت کا شاہکار کیا، خدا نے تجھ کو مشیت کا شاہکار کیا۔ یہ بالخصوص شعر ہے۔ تیری شبیہ کی تکمیل پر مصور نے، علماء کرام غور فرمائیے گا، تیری شبیہ کی تکمیل پر مصور نے خود اپنے فن کو تیری ذات پر نثار کیا، خود اپنے فن کو تیری ذات پر نثار کیا۔ اور یہ لہجے کا شعر ہے، دیکھیے گا، پسند آ جائے تو محبت سے سبحان اللہ ضرور کہیے گا کہ خزانے عشق بہائے جب اپنی قسمت پر، خزانے عشق بہائے جب اپنی قسمت پر، تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا، تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا۔ جنون عشق نبی کی سند ملی ہم کو، نصیر ہم نے گریباں جو تار تار کیا، نصیر ہم نے گریباں جو تار تار کیا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس 2-3 اشعار اہلیت کے پیش کر کے رخصت۔ نورانی اشرف آ گیا، نورانی اشرف آ گیا، نورانی اشرف، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، بابا بلند نورانی اشرف، نورانی اشرف آ گیا، نورانی اشرف آ گیا، نورانی اشرف آ گیا، جب یہ آیا تو کہتا ہے دل بار بار، جب یہ آیا تو کہتا ہے دل بار بار، نورانی اشرف آ گیا، نورانی اشرف آ گیا، نورانی اشرف آ گیا، نورانی اشرف آ گیا، ہے نور نبی اور حیدر کا، ہے نور نبی اور حیدر کا، زہرا شبیر شبر کا، زہرا ویر شبر کا، ساقی ہے حوضے کوثر کا، ساقی ہے حوضے کوثر کا، شافع ہے روزے محشر کا، میرا جگ میں کروا گیا، میرا جگ میں کروا گیا، نورانی اشرف آ گیا، نورانی اشرف آ گیا، نورانی اشرف آ گیا۔ بغداد شمع کا پروانہ، بغداد شمع کا پروانہ، بغداد شمع کا پروانہ، آجا کی گلی کا دیوانہ، آجا کی گلی کا دیوانہ، اشرف کے کرم کا مردانہ، اشرف کے کرم کا شانہ، مختار اشرف کا مستانہ، مختار اشرف کا مستانہ، اس شوق کے دل پر چھا گیا، اس شوق کے دل پر چھا گیا، نورانی اشرف آ گیا، نورانی اشرف آ گیا،
اشرف آ گیا. اب اس شعر میں آپ کو جواب دینا ہے نورانی. سب دیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. خواجہ کا ہے پیارا نورانی, خواجہ کا ہے پیارا نورانی, خواجہ کا ہے پیارا نورانی, اشرف کا دلارا نورانی, اشرف کا دلارا نورانی, مشکل میں سہارا نورانی, مشکل میں سہارا نورانی, ہے پیر ہمارا, ہے پیر ہمارا نورانی. یہ شان یہ رتبہ پا گیا, یہ شان یہ رتبہ پا گیا, نورانی اشرف آ گیا, نورانی اشرف آ گیا. اشرف کی سقا تاج العلماء, اشرف کی سقا تاج العلماء, سید کی دعا تاج العلماء, سید کی دعا تاج العلماء, مدنی کی ضیا تاج العلماء, مدنی کی ضیا تاج العلماء, غازی کی ادا تاج العلماء, غازی کی ادا تاج العلماء. اپنے رنگ میں رنگوا گیا, اپنے رنگ میں رنگوا گیا, نورانی اشرف آ گیا, نورانی اشرف آ گیا, نورانی اشرف آ گیا. حضرات ذی وقار 20 صفوں میں سے کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں, آپ اپنی اپنی چپلوں کی حفاظت کر لیں. یہ تو ازراہ ندا میں نے ایک جملہ کہہ دیا, لیکن اصلی بات یہ ہے کہ جو جلسے کی روح ہے اور آج کے جلسے کا جو مقصد ہے وہ حضور تاج العلماء کی زبانی آپ کو ملاحظہ کرنا ہے. جتنے حضرات ٹھہرے ہیں اگر بیٹھنے کی گنجائش ہو تو بیٹھ جائیں. میں بلا کسی تاخیر کے گزارش کرتا ہوں جناب صوفی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور صاحب مسند خانقاہ عالیہ بریلی شریف کی طرف سے معذرت نامہ گزرانا. جناب صوفی صاحب قبلہ, حافظ و قاری اسحاق صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ بریلی شریف جو آج نہیں آ سکے ان کی طرف سے معذرت نامہ پیش کریں. السلام علیکم. دیکھیے الحمدللہ ایک مہینہ نہیں بلکہ اور غالباً اور زیادہ کم و بیش بہرحال آپ اس پروگرام کے بارے میں الحمدللہ بڑی شان سے سن رہے تھے, اور یہاں کے کمیٹی والے بھیلواڑہ کے نوجوانوں نے بڑی محبت سے اور بڑی محنت سے الحمدللہ اس کو سجایا, اور بھرپور الحمدللہ انہوں نے کوشش کر کے الحمدللہ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. بہرحال الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ جن کی یاد میں ہم نے یہ محفل پاک سجائی ہے ان کی اولاد ہمارے سامنے جلوہ گر ہے, ان کے نورانی چہرے کا بھی دیدار کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے گھر کی باتیں ان سے الحمدللہ آپ اور ہم سماعت کریں گے. بہرحال حضرت کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے تھے پرچوں کے ذریعے, اعلان کے ذریعے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کہ صاحب سجادہ حضور علامہ احسن رضا صاحب قبلہ مدد ذل نورانی بھی بھیلواڑہ کی سرزمین پہ تشریف لا رہے ہیں, اور ان کی بہرحال پوری کوشش تھی کہ وہ تشریف لائیں گے. حضرت سے بھی ان کی ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے, اور ہم سے تو بہرحال بہت زیادہ کل سے بار بار کئی پروگرام انہوں نے علاقے کے چھوڑے کہ میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں انشاءاللہ بھیلواڑہ کا سفر ضرور کروں گا, اور کئی دن سے بہرحال وہ ہاسپٹل کا بھی چکر لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تو بہرحال جب آخری اسٹیج یہ ہوئی کہ وہ نہیں آ پائیں گے, جب انہوں نے فون کروایا
کہ بہرحال میں نے بہت کوشش کی اور میں الحمدللہ بھیلواڑہ آنے کے لیے میں نے کئی تیاریاں کی تھی، لیکن بہرحال میں نہیں آ سکا۔ انہوں نے اپنا بہرحال معذرت نامہ بھی موبائل کے ذریعے بھیجا ہے، حضرت سے بھی گفتگو ہو گئی ہے، مجھ سے بھی گفتگو ہو گئی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ جو بھیجا ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے: السلام علیکم، محمد اسحاق صاحب، میں بھیلواڑہ پروگرام میں طبیعت علیل ہونے کے سبب نہیں آ سکا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں ضرور آؤں گا، اور بھیلواڑہ نہ آنے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے بہرحال موبائل کے ذریعے تحریر کر کے بھیجا ہے، ورنہ حضرت سے اور ہم سے اور بھی بہرحال کئی سے الحمدللہ ان کی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو الحمدللہ کبھی بھیلواڑہ والے ان کو یاد کریں گے تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ ابھی انہوں نے اپنا معذرت نامہ بھیج دیا ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ مفتی رضوان صاحب بھی آنے والے تھے، چونکہ وہ سفر حضرت کی وجہ سے حضرت کے ساتھ کرتے، تو جب حضرت کا پروگرام کینسل ہوا صاحب سجادہ کا، تو ان کا بھی پروگرام اس وجہ سے کینسل ہوا۔ بہرحال ان کا معذرت نامہ اہل کمیٹی اور بھیلواڑہ والے قبول فرمائے، اور پھر کبھی انشاءاللہ ان کو یاد کریں گے تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ نبی کے چاہنے والے ہیں کتنے سج کے بیٹھے ہیں، عوام اہل سنت بھی یہاں سج دھج کے بیٹھے ہیں، اور سبھی باراتیوں سے کہہ دو جلدی چلے آئیں، سید نورانی میاں دیکھو دولہا بن کے بیٹھے۔ اور بہرحال اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے، کوئی وجہ ہو، کمیٹی والوں کو پریشان نہ کریں کہ حضرت کیوں نہیں آئے۔ بہرحال انہوں نے معذرت نامہ بھی بھیج دیا ہے، اور کمیٹی والوں کے پاس حضرت کا نمبر بھی ہے۔ اگر کسی کو مزید تحقیق کرنی ہو تو حضور علامہ احسن رضا صاحب سجادہ اعلیٰ حضرت سے آپ فون کر کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ یہ صدیق بھائی الحمدللہ جناب شیر خان صاحب کی طرف سے جو قرآن شریف اور کئی کتابیں بانٹتے ہیں، یہ کتابیں لے کر آئے ہیں، اور ان کی چاہت ہے کہ شہزادہ غازی ملت حضور تاج العلماء کے ہاتھ سے جناب ہمارے ناظم اسٹیج واقعی انہوں نے الحمدللہ ایسی دھوم مچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی نظامت میں مزید اور ترقی عطا فرمائے۔ یہ صرف نظامت ہی نہیں کرتے ہیں، بہترین شاعر بھی ہیں، اور الحمدللہ بہترین خطیب بھی ہیں، اور الحمدللہ پڑھنے کا انداز بھی بڑا ان کا نرالا ہے، لیکن وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے بہرحال انہوں نے آپ کو نظامت میں ہی بہت کچھ سنا دیا ہے۔ تو بہرحال حضرت سے عرض ہے کہ بہرحال جناب قاری مخدوم جمالی صاحب حضرت کے مبارک ہاتھوں سے یہ تحفہ قبول فرمائیں گے قرآن شریف، اور دوسرے محصور کرناٹک کی سرزمین سے جناب سید فاضل صاحب، جنہوں نے ابھی کلام پڑھا، بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ وہ کلام پڑھتے ہیں اور الحمدللہ لکھتے بھی ہیں۔ آج وقت کم تھا، انہوں نے بہت کم سنایا ہے، کبھی موقع ملے گا تو بھرپور سنائیں گے۔ تو بہرحال ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے، صدیق بھائی ان کے لیے بھی شیر خان صاحب کی طرف سے یہ تحفہ لے کر آئے ہیں کہ قرآن شریف حضور تاج العلماء مد ذلہ نورانی کے ہاتھ سے الحمدللہ یہ دیا جائے۔ بہرحال الحمدللہ آگے ناظم اسٹیج سے آپ پروگرام سماعت فرمائیں۔